گاہک بھی ہے وہ ویچن والے بھی نے خریدن والے بھی نے تو ہن اسی کی کریے کوئی دکاناں بند کر کے انہاں دوواں دیکھیے کہ کرنا کی ہے تو دیکھو ایک اصول کے تحت تو چلے گا نا ملک آپ نے اصول کی بات تو کرنی ہے پھر بھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جیسا فار ایگزامپل یہ جو میں نے بات کی تھی واٹ اباؤٹزم کی کہ یہاں پر ذکر آتا ہے سپریم کورٹ میں بھی ارشد شریف نے کہا آپ نے فلانے کا ذکر کیوں نہیں کیا دیکھیں پھر آپ سے فلانے کا پھر تو 1947 تو تلے تسی رک نہیں سکتے وٹ ایور ہیپنز آئی مین آل آف دیم آر مائی فرینڈز پرسنلی میں ساروں کے میری دوست ہیں لیکن یہ یو کانٹ سے کہ کیونکہ تب تھا تو اب بھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا جو غلط ہے وہ غلط ہے لیکن اس کو روکنے کو کوئی تیار نہیں ایگزیکٹلی اجاز صاحب دیکھیں بڑا ویشس سا سرکل ہے اور اس کو ہم بڑا قریب سے دیکھتے آئے ہیں اگر ہم لیٹ سے دیٹ بگننگ آف ڈیموکریسی کہہ لیں اس کو یا ایک نیا دور 88 کے بعد شروع ہوا تھا تو اگر اس سے لے کر اب تک آپ دیکھتے رہیں تو یہ جو ادوار آئے بیچ میں 2 سال 2.5 سال کے ادوار آئے تو ان میں یہی وجوہات ہوتی تھی نا کہ آپ پوری کوشش کرتے تھے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کا کہیں جھڑپ ہو جائے ان کی کہیں لڑائی ہو جائے وہ کہیں سر جا کے دیوار میں مار دیں تو تاکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ کھل جائے تو میں ان تمام سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ ایک آگے آپ کے دیوار ہے آپ دیوار سے بھی سر مار سکتے ہیں ایک آپ کے پاس دروازہ ہے آپ دروازے سے بھی جا سکتے ہیں تو اب چکر یہ ہے کہ دیکھیں یہ ابھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی جب تک اگر دکان کھلی ہے تو خریدار تو آئیں گے لیکن جب دکان بند ہوگی تو آدھے ان میں سے ریٹائر ہو جائیں گے پھر ان کو تو پتہ سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا ریٹائر ہونے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویسے میں آپ کو ایک اپنا انالیسس دے دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ایوری بڈی کین سے what they have to say on this. اجاز صاحب 2018 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس پنجاب میں باقی صوبوں میں تھی لیکن ان کی پالیسیاں ان کا ہاتھ پکڑنے کے باوجود پنجاب کا ووٹ پڑا کسی اور پارٹی کو میاں نواز شریف کو سینٹر پنجاب کا ایون آفٹر دی الیکشن بائی الیکشن آلسو لیکن الیکشنز وہ الیکشن جس میں ہمارا یہ ہمیشہ سے خیال تھا جی ہوا دیکھتا ہے پنجاب کے لوگ تو ہوا دیکھتے ہیں پنجاب کے لوگ دیکھتے ہیں حکومت کون بنا رہا ہے تو جس جگہ حکومت بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہ کافی سارا پنجاب نے ووٹ ڈالا اگینسٹ دا ٹائڈ اگر کہیں ہوا کے مخالف ووٹ ڈالا اب تو پورا پنجاب ہوا کے مخالف ہو گیا نا تقریباً کیونکہ وہ تو پہلے ادھے پنجاب وہ تیار کر کے گئے سن باقی پنجاب نو تحریک انصاف نے تیار کر دیتا سو ہن مسئلہ یہ کہ ووٹر تو کھڑا ہو گیا آ کے اپنی جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں لیڈر کھڑا نہیں ہو رہا دیکھیں لیڈر کی بات آپ کر رہے ہیں جب لیڈر ہی ایسے مثالیں قائم کریں گے کہ جس کو دیکھ کر بھی ایک سیاستدان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے ایسی لیڈرشپ ہے اس ملک کے اندر جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہی ہو اور جو ان کو دیا جا رہا ہو وہ اس طرح اس کو تسلیم کر رہے ہوں کہ پھر دوسروں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کہیں سے گڑبڑ ہو رہی ہے کہیں سے سٹرنگز کھینچی جا رہی ہیں یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح چل رہے ہیں اب 2018 پہ آپ آ جائیں آر ٹی ایس سسٹم کی سب بات کرتے ہیں وہاں پر کیا ہوا تھا کہ NA1 سے لے کر تو گجرات تک تو ایک ہی جماعت کو دھکا دے دیا گیا تھا پھر کسی کو احساس ہوا کہ یار یہ اگر ایک ہی جماعت کو ہم اس طرح لے کر آئے تو اگلوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا تو اس میں پھر کہا گیا جی کہ اب یہاں پر 50-60 سیٹیں جو ہیں دوسری طرف بھی دی جائیں مطلب پورے پاکستان میں پنجاب زیادہ میں بات کر رہا ہوں تو پھر ایسے ضلع چلے گئے جہاں پر مطلب اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی سرگودا لے لیں ساہیوال لے لیں بھاول نگر لے لیں مطلب آگے تک صادق آباد تک رحیم یار خان لے لیں تو اکا دکا سیٹ کسی کی نکل آئی تو نکل آئی ورنہ ساری کی ساری ایک ہی طرف چلی گئی تھی چاہے اس کو آپ جی ٹی روڈ کی سیاست کہہ رہے ہیں جو اب ختم ہو چکی ہے سرگودا میرا خیال ہے 5 سیٹیں تھی وہ ریکاؤنٹ میں عامر چیمہ صاحب جیتے تھے ورنہ ساری کی ساری نون لے گئے گجرانوالہ ڈویژن تو پورے کا پورا نون لے میں وہی کہہ رہا ہوں نا ایک عامر چیمہ ہو گیا میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں ایک چیچا وطنی میں تھی بھاول نگر میں ایک بھی نہیں تھی شاید ایک آدھی باولپور سے نکل آئی ہو ایک آدھی ملتان سے نکل آئی ہو یا پھر وہاں سے جمال الدین والی سے احمد محمود کی سیٹ نکل آئی باقی ساری کی ساری چلی گئی تھی ایک ہی جماعت کو تو ان چیزوں کے لیے کیونکہ ہم خود اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے آگے مسئلہ یہ میں اس لیے بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کاجی صاحب میں ایک سیکنڈ میں بہت دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا یہ نکالنا ہوگا ایک چارٹر ہے کوئی نہیں وہ کرنا ہوگا اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہی چیزیں میری بات سنیں صاحب آپ نے پچھلے 2 سال کی سیاست دیکھی اس وقت جب یہ بات ہوئی میاں صاحب نے کہا سیدھے بھگت بیٹھے اب کچھ نہیں بدلنا انہوں نے بھگتن دو اب وہ بھگت رہے ہیں
جب یہ بھگت چکا ہوگا، یہ پارٹی تحریک انصاف بھگت چکی ہوگی، وہ کہیں گے جی ہم تو بھگت چکے، اب تو واری ان کی ہے، Exactly. اب میں کیوں ٹھیک کروں اس کو، پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا.